محاذير التعبد بالإمارات وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور أحدها اجتماع المثلين ثانيها طلب الضدين وثالثها تثبيت المصلحة أو إيقاف المفسدة۔ برادران سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کہ آیا تعبد بزن یعنی زن کے ذریعے سے حکم شرعی قبول کرنا، جسے اصطلاحاً بولتے ہیں تعبد بزن۔ تعبد بزن جس طرح ممکن ہے ذاتاً، امکان ذاتی رکھتا ہے، آیا اس طرح ممکن ہے وقوعاً یا نہیں رکھتا؟ اور ہم نے امکان وقوعی کی تعریف کی تھی کہ ہر وہ کہ جس کے وقوع سے کوئی محظور لازم نہ آتا ہو اسے ممکن وقوعی کہتے ہیں۔ جیسا کہ وجود زید کے واقع میں آنے سے کوئی محظور لازم نہیں آ رہا، بے نتیجہ وجود زید کیا ہے؟ ممکن وقوعی ہے۔ آیا زن ممکن وقوعی ہے یا نہیں؟ اسی کو ذرا آسان الفاظ میں ڈھالیں تو سوال یہ ہے کہ آیا زن پہ تعبد کرنے سے کوئی محظور لازم آتا ہے یا نہیں؟ خب اگر کوئی محظور لازم نہ آتا ہو تو یعنی کیا مطلب؟ ممکن وقوعی ہے۔ اور اگر محظور لازم آتا ہو تو کیا مطلب؟ یعنی ممکن وقوعی نہیں رکھتا، امکان وقوع، امتناع وقوعی ہے۔ واضح؟ خوب، تو پس علیکم السلام، تعبد بزن کا امکان وقوعی ثابت کرنے کے لیے ہمیں ممکنہ طور پہ جتنے محظور ہیں ان کی نفی ثابت کرنی پڑے گی۔ جو ہی اس کی نفی ثابت ہو جائے گی تو بالنتیجہ لازم آ جائے گا کہ زن پہ عمل کرنا یا زن کا تعبد یہ ممکن وقوعی رکھتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اب یہاں پر جناب ابن قبا رضوان اللہ علیہ کا 3 نکاتی محظور ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 محظور لازم ہوتے، صرف ایک نہیں، اولاً ثانیاً ثالثاً۔ تو جب 3 محظور لازم آتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تعبد بزن ممکن وقوعی نہیں رکھتا۔ جس کے مطابق یہ محظور لازم آئیں گے اس کے مطابق تعبد بزن اگرچہ ممکن ذاتی ہے لیکن ممکن وقوعی نہیں ہے۔ خوب، یہ ہو گیا جی دعویٰ ابن قبا کا۔ پس محظور لازم آتا ہے۔ 2 محظور اول اور ثانی میں ایسے ہیں جو محال بھی ہیں، محظور ہے محال بھی ہیں، اور ثالث میں جو ہے وہ باطل تو ہے لیکن محال نہیں ہے۔ یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تفصیل۔ تو آج کا جو ٹوٹل آگے بحث ہے وہ اسی اشکالات ثلاثہ ابن قبا جسے محاذیر تعبد بزن کہتے ہیں اس پہ چلے گا سارا درس، اور یہ تقریباً سالانہ پیپروں میں آنے والا بحث ہے از اول تا اجوبہ۔ اس کے جو جوابات ہیں یہ ساری بحث پیپروں میں حتماً مورد اہتمام ہوتی ہے، لہذا تھوڑا دقیق بھی ہے، اس لیے غور سے سماعت فرمائیں گے کہ تعبد بزن سے کون کون سا محظور لازم آتا ہے۔ محظور اول لازم آتا ہے اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تصویب۔ ٹھیک ہے، یہ بس اوقات سوال برادران اس میں بھی آتے ہیں، حفظی بھی آنا شروع ہو گیا نا، اور یہ سوال اس بار آیا۔ محظور بیان کریں، 2 میرے خیال 4 نمبر کا سوال، محظور بیان کریں، گن کے آپ نے صرف اتنا بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، محظور اول یا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تصویب، یہ ہے 3 نکات کس کے؟ محظور اول کے۔ محظور ثانی طلب الضدین، عنوان لکھ لینا پہلے۔ اور تیسرا جو محظور ہے وہ ہوا تثبیت المصلحہ او القاف المفسدہ۔ خلص، یہ آپ کو سوال اگر آتا ہے تو آپ صرف یہ لکھیں گے تو آپ کے پورے نمبر ہیں۔ واضح؟ اس کی وضاحت نہ بھی کریں تو یہ کافی ہے۔ اب آتے ہیں محظور اول کے جو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں 3 میں سے کوئی ایک لازم آئے گا، یا اجتماع مثلین لازم آئے گا، یا اجتماع ضدین لازم آئے گا، یا تصویب لازم آئے گی۔ بیان بڑے آسان الفاظ میں اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے اصطلاحات کے کپڑے چڑھائیں گے آسان الفاظ میں۔ آپ فرماتے تعبد بزن یعنی کیا مطلب؟ کہ زن آیا ایک حکم لے کر، یہ مطلب ہے تعبد بزن کا کہ زن ایک حکم لے کر آیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک حکم جو آپ کو زن دے رہا ہے اور ایک حکم جو ہے جو لوح محفوظ پہ واقع میں موجود ہے۔ ہمارے فرض مسئلہ میں مثال فرض کر لیتے ہیں، وجوب صلاۃ ظہر، جمعے کے دن واقع پہ لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ ظہر واجب ہے۔ ٹھیک، زن آیا، خبر واحد آئی اور اس نے آ کے کیا بتایا کہ یہ جو صلاۃ ظہر ہے جمعے کے دن، ھذا مکروہ،
ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو زن ہے یہ بھی ایک حکم لے کر آیا، ایک حکم وہ ہے جو زن دے رہا ہے، ایک حکم وہ ہے جو واقع میں لکھا ہوا ہے، ساری بحث ان دونوں حکموں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو محظور اول میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری بحث اس فرض پر ہے کہ زن ایک حکم لے کر آیا ہے، زن کے مطابق اللہ نے ایک حکم جعل کیا ہے، ایک حکم وہ ہے جو زن کے مطابق جعل ہوا ہے یعنی زن لے کر آیا، اور ایک حکم وہ ہے جو واقع پہ ہے، ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دقیق اس لیے چونکہ یہ دوسرا فرق جدا کرے گا محظور ثانی سے، دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں حکموں، وہ حکم جو واقع میں ہے، یہ حکم جو زن لے کر ہے، ان دونوں کا متعلق ایک ہے۔ شق اول والا جو ہے یہ محظور اول جو ہے اس میں اس کا نقطہ یہ ہے کہ دونوں کا متعلق ایک ہے، وہ کیا ہے ہماری مثال میں صلاۃ ظہر، صلاۃ ظہر واقع میں اس پہ لکھا ہے وجوب، صلاۃ ظہر جمعہ کے دن واجب ہے، واقع میں لکھا ہوا، زن خبر واحد ہے اور اس نے کہا کہ نام صلاۃ ظہر جمعہ کے دن واجب نہیں ہے، مثلاً کیا ہے مکروہ ہے، تو ایک ہی شے ہے صلاۃ ظہر، واقع کا حکم وجوب کا ہے اور مثال یہ ہے کہ زن کا ایک حکم ہے، فرض کرتے ہیں یہاں پر وہ کراہت کا ہے، ٹھیک۔ اب اگر جب یہ سب فرض واضح ہو گئے تو اب یہاں پر تین صورتیں ہیں، یا تو جو حکم زن لے کر آیا ہے، زن کے حکم آنے کے بعد واقع پہ وہ جو موجود حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور زن والا حکم لکھا جاتا ہے، یعنی زن والا حکم یہ واقعی ہو جاتا ہے اور واقع کی جگہ لے لیتا ہے اور واقع والا حکم ختم ہو جاتا ہے، ممکنہ صورتیں یہ ہیں۔ اگر یہ کہیں تو اسے تصویب کہتے ہیں، تصویب یعنی کہ زن اور امارہ جو حکم دے اس کو حکم واقعی قرار دے دیا جائے، یہ تصویب ہے آسان لفظوں میں۔ تصویب کے البتہ دو ذیلی شکلیں ہیں، ایک تصویب معتزلی ہے، ایک تصویب اشاعری ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں سنیوں میں سے کہ واقع خالی ہے، واقع پہ کوئی حکم نہیں لکھا ہوا ہوتا، جو ہی زن آتا ہے اس کے مطابق جو زن کا حکم ہوتا ہے وہی واقع میں لکھا جاتا ہے، یہ ایک قسم کی تصویب ہے، یہ بھی باطل ہے۔ اور دوسری قسم کی تصویب یہ ہے کہ نہ زن حکم واقعی پہلے موجود ہوتا ہے، زن کے آنے سے پہلے واقع بھرا ہوا احکام سے، پھر جب یہ زن آتا ہے تو یہ زن آ کر اس واقعی حکم کو ختم کرواتا ہے، مٹاتا ہے اور اس کی جگہ پر یہ لکھا جاتا ہے۔ ہر دو صورت دونوں تصویبوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ جو زن کا حکم ہے یہ صائب ہے، زن کا جو حکم ہے یہ صائب ہے یعنی درست ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو پس پہلی صورت یہ ہے کہ جو حکم زن لے کر آیا ہے یا تو وہ حکم واقعی کہلائے گا عام از ان کے واقع پہ پہلے کوئی حکم نہ ہو اور پھر یہ واقعی ہے، یا پہلے حکم ہو اور اسے ختم کر کے پھر زن اس کی جگہ پہ، ہر دو صورت میں سے کہتا ہے تصویب۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی برادران کہ جو زن حکم لے کر آیا ہے وہ حکم واقعی ہو جائے، اور یہ ہے تصویب، اور تصویب عند الامامیہ محال نہیں ہو سکتا، ھذا اول واضح۔ تو سورہ اولا یہ ہوئی کہ جو زن والا حکم ہے وہ حکم واقعی بن جاتا ہے، یا تو زن والا حکم حکم واقعی بنے گا تو تصویب لازم آئے گی، یا یہ کہ نہ زن والا حکم حکم واقعی کی جگہ نہیں لیتا بلکہ واقعی حکم اپنی جگہ پہ فعلی رہتا ہے اور زن اس کے مقابلے میں ایک نیا حکم لے کے آتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں حکم واقعی اور حکم ظاہری آ جاتے ہیں۔ بات عجیب برادران، جب یہ فرض کیا کہ ایک ہی وقت میں حکم واقعی بھی فعلی ہے، وہ ہماری مثال میں کیا تھا وجوب صلاۃ ظہر کا، اور حکم ظاہری وہ بھی فعلی ہے، تو اب دو ہی صورتیں ہیں یہاں پر، یا تو یہ جو حکم ظاہری ہے یہ مماثل ہوگا حکم واقعی کے، یعنی واقع میں بھی وجوب ہے صلاۃ ظہر کا، زن نے بھی وجوب ثابت کیا صلاۃ ظہر کا، تو یہاں پر لازم آئے گا اجتماع المثلین، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی مکلف ایک ہی عمل کے نسبت ایک جیسے حکم کا بیک وقت مخاطب ہے، اس کے لیے وجوب واقعی بھی فعلی ہے اور مماثل حکم وجوب ظاہری بھی فعلی ہے، اور اجتماع المثلین محال ہے۔ یا تو وہ جو حکم ہے برادران، آخری شکل ہے، آخری شکل، یا تو وہ جو حکم ہے جو حکم ظاہری ہے جو زن لے کر آیا ہے وہ مماثل ہوگا اس حکم کے جو واقع میں ہے، یا مماثل نہیں ہوگا، مماثل نہیں ہوگا تو ضد ہوگا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ احکام تکلیفیہ کے درمیان مبادت ہوتی ہے، وجوب حرمت کے، حرمت کراہت کے، یہ سب ایک ضد ہیں۔ واقع میں لکھا تھا فرض مسئلہ ہماری مثال میں صلاۃ ظہر کیا وجوب، زن کیا لے کر آیا، ہمارا کیا حکم لے کر آئی، مثلاً حرمت، مثلاً کراہت، کراہت بھی چلے گا چونکہ ضد ہے نا جی، کراہت وجوب کی ضد ہے۔ ہمارا نے کہا جی صلاۃ ظہر جمعہ کے دن مکروہ ہے، تو یہاں پر کیا ہے اجتماع الضدین، ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں
ایک ہی فعل کی نسبت دو مضاد حکموں کا مخاطب ہے، تو یہاں پر کیا کہلائیں گے؟ اجتماع الضدین۔ خلاصہ یہ ٹوٹل اشکالات کا خلاصہ خلص هذا هو تمام الاشکال۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے۔ اس فرض پہ یہ اشکال تشکیل پائے گا کہ زن الگ حکم لے کر آئے، معدہ امارہ کا ایک اپنا حکم ہو۔ امارہ کا اگر اپنا حکم ہوگا تو دو صورتیں ہیں، یا تو امارہ والا حکم واقعی کہلائے گا تو یہ تصویب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت کیا ہے کہ امارہ والا حکم واقع کی جگہ پہ ریپلیس ہو جائے گا اور واقع ختم ہو جائے گا، تو یہ تصویب ہے۔ یا یہ کہ نہ، یہ امارہ والا حکم واقع کی جگہ پہ نہیں آتا بلکہ یہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، حکم واقع اپنی جگہ پہ رہتا ہے، دونوں فعلی رہتے ہیں۔ تو اگر دونوں فعلی رہتے ہیں تو یا تو یہ جو حکم ہے امارہ والا زن والا یا تو مماثل ہوگا واقع کے تو اجتماع مثلین، یا ضد ہوگا تو اجتماع ضدین۔ اور آپ کو معلوم ہے ہر تین صورتیں باطل ہیں، اجتماع مثلین بھی، اجتماع ضدین بھی، تصویب، ٹھیک۔ مصنف نے یہاں پر یہ مکمل کرنے کے بعد ایک اشارہ کیا چیز، وہ یہ ہے کہ اجتماع ضدین یوں کہیں کہ حکم وجوب جو کہ واقع میں تھا اور حکم کراہت ہماری مثال میں جو کہ ظاہری ہے، حکم ظاہری، یہ اجتماع ضدین یعنی یہ دونوں ضد ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کے جو مبادی ہیں، مثلا کیا، مفسدہ اور مصلحت، ان کے درمیان جو ہے وہ یہ بھی ضدین ہے۔ جس طرح وجوب کے اندر مصلحت ہوتی ہے اور کراہت کے اندر مفسدہ ہوتا ہے اگرچہ خفیفہ ہوتا ہے، تو یہ اجتماع المصلحہ والمفسدہ فی شیء واحد فی آن واحد یہ محال ہے۔ یا اس کو بل فاض ثالث کہیں کہ اجتماع الکراہہ والارادہ، وجوب کا مطلب ہے کہ شارع کے لیے صلاۃ مراد ہے، شارع کا ارادہ ہے صلاۃ کے لیے، اور مکروہ کا مطلب ہے کہ شارع کراہت کرتا ہے صلاۃ سے، تو اس سے لازم ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی عمل شارع کے لیے مطلوب بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ واضح۔ اجتماع الحرمت والکراہت کہیں، اجتماع المصلحہ والمفسدہ کہیں، اجتماع الارادہ والکراہہ کہیں، ہر تین صورتیں یہ اجتماع ضدین ہی ہے۔ بات واضح برادرہ؟ یہاں پہ ایک ضمنی نکتہ ہے جو عبارت کے اندر عرض کریں گے، آپ کی خدمت میں ملاحظہ کیجیے۔ اشکال اول، وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال فَمَا قِيلَ أَوْ يُمْكِنُ يُقَال، جو کہا گیا ہے یا جو کہا جا سکتا ہے، فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم، کہ غیر علم یعنی زن، غیر علم یعنی امارہ، امارہ پر تعبد کرنے سے جو لازم آتا ہے وہ کیا، من المحال۔ ہم یہاں پر بیان کرنے لگے ہیں وہ جو امارہ پہ تعبد کرنے سے لازم آتا ہے، یا تو وہ من بیانیہ ہے ماں کا، یا تو وہ جو لازم آتا ہے خود محال ہوگا جیسا کہ اول اور ثانی میں ہے، اول باطل جو کہ ثالث میں ہے، ولو لم یکن بمحال، وہ جو ثالث ہے باطل جو ہے نا، جو لازم آ رہا ہے وہ باطل تو ہے لیکن محال نہیں ہے، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ امور، ما قیل، امور یہ خبر ہے ما قیل کی، ما موصول مبتدا ہے، موصول صلہ، ما قیل ای الذی قیل او یمکن یقال، امور جو کہا گیا ہے یعنی جو محظورات بیان کیے گئے ہیں وہ تین ہیں۔ احدھا، پہلا محظور، اگر زن پہ تعبد کریں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا، اجتماع المثلین من ایجابین، ہماری مثال میں واقع میں بھی حکم وجوب صلاۃ ظہر تھا اور امارہ نے بھی وجود صلاۃ ظہر دیا، او تحریمین، مثلا کوئی مثال اور مثلا واقع میں بھی شرب خمر حرام ہے اور امارہ نے بھی یہی کہا، ٹھیک ہے جی۔ اجتماع المثلین کب، فیما اصاب، واضح ہے جب امارہ مطابق واقع ہو، جب ہی ہوگا نا، یعنی واقع والا اور امارہ والا حکم جب ایک ہوگا تبھی تو اجتماع مثلین ہوگا۔ فیما اصاب ای فیما اصاب غیر العلم الواقعہ، واضح۔ یا اجتماع مثلین ہوگا، او ضدین ای اجتماع ضدین، اجتماع ضدین یعنی من ایجاب و تحریم، ہماری مثال میں صلاۃ ظہر واجب ہے واقع میں لکھا ہوا ہے اور مثلا امارہ کہے کہ مکروہ ہے یا مثلا حرام امارہ کہتی ہے، ومن ارادۃ و کراہہ، یہ کہیں کہ ارادہ اور کراہت یہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ وقت میں، او مصلحہ و مفسدہ، یہ کہ ملزمتین، مصلحت ملزمہ یعنی وجوب والی مصلحت، مفسدہ ملزمہ یعنی حرمت والا مفسدہ، ارجو واضح۔ یہ ہماری وہی بات، آگے چلیں بلا کثر کو چھوڑے، میں عرض کرتا ہوں یہ بعد میں۔ اجتماع ضدین ای اجتماع ایجاب و تحریم، ای اجتماع ارادہ و کراہہ، ای اجتماع مصلحہ و مفسدہ ملزمہ، فیما اخطأ، یہ کب ہوگا کہ جب زن مطابق واقع نہ ہو، ارجو واضح۔
خوب، تو اجتماع مثلین ایک جب مطابق واقع ہوگی امارہ یعنی واقع کے مصادف ہو، اور جب مطابق واقع نہ ہو تو پھر اجتماع ضدین او التصویب اجتماع المثلین او اجتماع الضدین او التصویب، یا تصویب لازم آئے گی۔ کب تصویب لازم آئے گی برادران؟ جب ہم کہیں کہ حکم امارہ فعلی نہیں ہے بلکہ امارہ، میں چاہتا ہوں حکم واقعی فعلی نہیں ہے بلکہ امارہ والا حکم اب واقع کی جگہ پہ آ گیا، یہ تصویب ہے۔ وَأَلَّا، خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وَأَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرَ مُؤَدِّيَاتِ الْأَمَارَ أَحْكَامٌ، یہ تب ہے کہ جب ہناک ای واقع میں امارہ کے مؤدیات یعنی متعلق امارہ، وہ حکم جو امارہ ثابت کر رہی ہے، امارہ کے مؤدیات کے علاوہ کوئی حکم واقع میں نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ واقع کا جو حکم تھا اگر تھا تو، اور اگر نہیں تھا تو ماشاءاللہ ہر دو صورت میں اہم یہ ہے کہ واقع میں اب صرف اور صرف وہی ہے جو امارہ نے بتایا۔ واضح؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی عبارت میں، وہ کیا ہے؟ بلا کسر و انکسار فی البین، بیان ذالک، کہ تھوڑا نکتہ ہے اضافی۔ برادران یہاں پر کہا کہ اجتماع ضدین محال ہے، اور کہا اجتماع ضدین اجتماع مفسدہ اور مصلحت، نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے میں مصلحت بھی ہو اور اسی شے میں مفسدہ بھی ہو، میں اس سے رچے۔ لیکن کوئی اشکال کرتا ہے، وہ کہتا ہے نا بابا کئی ایسے افعال ہیں جن میں مفسدہ بھی ہوتا ہے اور اس میں مصلحت بھی ہوتی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں، کب دکھائیے؟ کا قرآن مجید میں آیت ہے شراب کے بارے میں، قرآن میں صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ جو شراب ہے الخمر، اس کے اندر قرآن کہتا ہے فیہ نفع، اس میں نفع ہے، مصلحت ہے، خود شراب میں فائدہ ہے، ولیکن اثمہما اکبر من، ان کا جو مفسدہ ہے، ان میں جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے مصلحت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع اعتراف کر رہا ہے کہ شراب شرب خمر میں مصلحت بھی موجود ہے، نفع مصلحت، اور اثم یعنی مفسدہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اجتماع مصلحت اور مفسدہ ایک فعل میں نہیں ہو سکتی، آپ نے فرمایا یہ تو ہوئی بھی ہے، تو یہ محال نہیں ہے کیا؟ جواب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجتماع مصلحت اور مفسد علی قسمین، کبھی مصلحت اور مفسدہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں فعلی ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں، یہ باطل ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا دوسری صورت کہ مصلحت بھی ہوتی ہے اس فعل میں، مفسدہ بھی ہوتا ہے، لیکن کسر و انکسار ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک غالب آ جاتی ہے دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے، بابا آسان لفظوں میں۔ ایک کاسر ہوتا ہے دوسرا منکسر ہوتا ہے، آسان لفظوں میں۔ ایک غالب ہوتا ہے دوسرا مغلوب ہوتا ہے۔ کسر و انکسار فی البین یعنی کیا مطلب؟ کہ مصلحہ بھی ہے اس کے اندر، مفسدہ بھی ہے، اما اس کا جو اس وقت فعلی ہے وہ مفسدہ ہے۔ ہماری مثال میں شرب خمر میں درست ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں مصلحت بھی ہے، اور یہ تعجب نہ کریں، واقعاً شراب میں کچھ فوائد ہیں، قرآن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ شرب خمر میں کوئی مصلحت ہے، درست ہے، مفسدہ بھی ہے، درست ہے، لیکن کیا یہ دونوں فعلی ہیں؟ نہ، بلکہ مفسدہ، شراب کا مفسدہ یہ کاسر ہے، غالب ہے۔ کاسر یعنی کیا مطلب؟ توڑتا ہے، کس کو توڑتا ہے؟ اپنے مد مقابل والے، یعنی کس کو؟ مصلحت کو فعلی ہونے سے روکتا ہے، غالب ہے، اور جو دوسری ہے جو مصلحت ہے وہ مغلوب ہے۔ ارجو واضح؟ یہ جو صورت ہے کہ جب ایک فعل میں مفسدہ اور مصلحت ہو لیکن کسر و انکسار ہو جائے، یعنی ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہو جائے، اس صورت میں اجتماع ضدین لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ چونکہ کہنے میں یہ ہے کہ مصلحت اور مفسدہ موجود ہے، وگرنہ واقع میں صرف اور صرف مفسدہ حاکم ہے۔ لا یوجد، لا یؤثر الا المفسدہ۔ ارجو واضح؟ تو پس یہ جو صورت ہے اجتماع مصلحت اور مفسدہ جب بالکسر و انکسار ہو تو لا یکون محالا، اور محال کب ہوتا ہے؟ جب بلا کسر و انکسار ہو۔ ملاحظہ کیجئے عبارت، اجتماع ضدین ای ایجاب و تحریم، کراہا و ارادہ، آگے اجتماع مصلحہ و مفسدہ بلا کسر و انکسار فی البین، جب ان میں سے کوئی ایک غالب اور دوسرا مغلوب نہ ہو تو یہ اجتماع ضدین کہلاتا ہے۔ اگر ایک غالب ہو دوسرا مغلوب ہو تو سرے سے واقع میں کون مؤثر ہے؟ غالب۔ ارجو واضح؟ یہ ہو گیا برادران سورہ اولا، یہ محظور اول، اور محظور اول جو ہے ثلاثی الاطراف تھا، اما اجتماع الضدین، اما اجتماع المثلین، اما تصویب۔ اب اس کو بھول جائیں،
میں نے عرض کیا تھا کہ اور یہ دقیق ہے، کئی برادران پیپرز کے اندر اشتباہ کرتے پکڑے جا رہے تھے اس بار بھی، کہ وہ کیا کرتے ہیں ایون جب سوال بھی کر رہے ہیں سمجھ آتی ہیں ان کو ثانی اور ثالث میں فرق واضح نہیں ہوا، ثانی اور اول اور ثانی میں فرق واضح نہیں ہوا، یہ فرق دقیق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اول کی کچھ میں نے شرائط عرض کیے تھے، ان میں سے پہلی شرط عرض کی تھی کہ جو سورہ اولا ہے، محظور اول ہے، اس میں فرض یہ ہے کہ متعلق ایک ہے، اسی کے لیے واقع میں وجوب تھا، اسی کے لیے حکم ظاہری وجوب ہے مثلا اجتماع مسلمہ کی صورت میں، اور حرمت ہے مثلا اجتماع ضد میں صورت میں، لیکن ہر دو صورت میں کیا تھا؟ فعل واحد، فعل واحد تھا، فعل واحد کے اوپر وجوب واقعی اور وجوب ظاہری اکٹھے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرا جو اشکال ہے وہ یہ، پہلے اس کی دوسرے اشکال کی مثال عرض کر دو پھر اس کو عرض کرتے ہیں وضاحت اس کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے پہلے، جمعے کے دن زوال کے بعد اور نماز عصر سے پہلے ہمیں اتنا پتہ ہے، شارع نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی ایک شے میں نے واجب کی، یہ ہمیں یقین ہے۔ شارع نے جمعے کے دن نماز عصر سے پہلے دو نمازیں واجب نہیں کی، نماز جو واجب کیا وہ ایک ہی، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اور فرض کرتے ہیں، غور کیجیے گا یہاں پہ، فرض کرتے ہیں کہ واقع پہ لکھا تھا صلاۃ ظہر واجب ہے، واقع میں لکھا تھا صلاۃ ظہر واجب ہے، امارہ نے آ کر کیا کہا کہ صلاۃ الجمعہ واجب ہے، واقع میں لکھا تھا صلاۃ ظہر واجب ہے، امارہ نے کیا کہ بتایا؟ مختلف ہوا نہیں مختلف ہوا؟ پہلی والی صورت میں کیا تھا عزیزان؟ شاباش، صلاۃ ظہر کے اوپر واقع کہہ رہا تھا وجوب اور حکم ظاہری بھی کہہ رہا تھا وجوب مثلا، یہاں پر کیا ہے؟ متعلق الگ الگ ہو گئے، واقع میں لکھا ہے وجوب کس کے لیے ہے؟ صلاۃ ظہر کے لیے، گولو صلاۃ الظہر، اما امارہ نے کیا بتایا؟ زن نے کیا بتایا کہ واجب ہے لیکن کیا؟ صلاۃ جمعہ، پس جو حکم امارہ نے دیا اس کا متعلق الگ ہے اور ہماری مثال میں صلاۃ جمعہ ہے، جو حکم واقع میں لکھا ہوا ہے وجوب اس کا متعلق الگ ہے اور ہماری مثال میں وہ صلاۃ ظہر ہے، ٹھیک۔ اب ذرا غور کیجیے گا، کیا مشکل ہے کہ واقع میں صلاۃ ظہر ہو اور زن جو ہے وہ امارہ جو ہے وہ صلاۃ جمعہ واجب کرے، مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل کوئی نہ ہوتی اگر شارع کا یہ بیان نہ ہوتا کہ میں نے ظہر عصر سے پہلے صرف ایک نماز واجب کی ہے، مشکل شارع کا یہ بیان ہے۔ غور کیجیے گا، شارع کے اس فتویٰ جانے کے بعد کہ میں زوال کے بعد عصر سے پہلے صرف ایک نماز چاہتا ہوں اور کوئی نماز، مجھے دو نمازیں مطلوب نہیں ہیں، شارع کے اس بیان کے بعد صلاۃ ظہر اور صلاۃ جمعہ آپس میں ضد ہو گئی ہیں، واقع میں وہ حقیقتاً جیسے لیل اور نہار ضد ہیں، جیسے حرارت اور برودت ضد ہیں، جیسے ضیاء اور ظلمت ضد ہیں، اس طرح صلاۃ ظہر اور صلاۃ جمعہ ضد نہیں ہے واقع میں، منہ ضد حقیقی۔ اما جب شارع نے کہا کہ میں نے ایک چیز مانگی ہے، جب ایک چیز مانگی ہے تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے پھر یا یہ ہوگی یا، ہاں ایک منٹ ٹھہریے، ضد میں کیا ہوتا ہے؟ ضد واقعی میں ضیاء اور ظلمت میں، حرارت اور برودت میں کیا ہوتا ہے؟ شاباش، نہ ایک وقت میں ایک چیز آ سکتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ضدان کا کیا حکم ہے؟ یعنی ضدان ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہ تو اکٹھی آئیں، اجتماعی ضدین، نہ اکٹھی اٹھ سکتی ہیں یہ، بلکہ ایک آ سکتی ہے ایک وقت میں، یہ جو حکم ہے ضدان والا، یہی حکم اب حاصل ہو گیا ہے صلاۃ ظہر اور صلاۃ جمعہ کو شارع کے اس کہنے کے بعد کہ میں نے صرف ایک نماز واجب کی ہے، شارع کے اس بات کے کہنے کے بعد اب ان کا وہی حکم ہے جو ضدین کا حکم ہے، نہیں ہو سکتا کہ صلاۃ عصر سے پہلے دونوں واجب ہوں چونکہ شارع نے کہا کہ ایک چاہیے، اور نہیں ہو سکتا کہ دونوں نفی ہو جائے، بات واضح ہوئی؟ خوب، تو پس یہاں پر برادران ضد کون ہوا ہے؟ ضد صلاۃ اور صلاۃ ہوئی ہے، حکم ضد نہیں دیکھنا آپ نے، یہاں پر کون کس کے ضد ہے؟ صلاۃ ظہر جو کہ واقع میں وہ ضد ہے صلاۃ جمعہ کے، ٹھیک ہو گیا یہ اس میں۔ جبکہ پچھلی والی مثال میں کیا تھا؟ ضد کون کون تھے؟ شاباش، ضد احکام تھے، وجوب و حرمت، متعلق ایک ہی تھا، وہاں پر ضد کون کون تھا؟ وجوب واقعی اور حرمت ظاہری، شاباش،
وہاں پر ضدین کون تھے؟ وجوب اور حرمت، حکم ازداد تھے. یہاں پہ دوسرے والے اشکال میں حکم ضد نہیں ہے آپس میں، حکم تو دونوں وجوب ہیں. صلاۃ واقع میں کیا ہے؟ صلاۃ ظہر وجوب. ہمارا نے کیا کہا؟ صلاۃ الجمعہ وجوب. یہ دونوں تو ایک جیسے ہیں، مماثل ہیں، لہذا حکم ضد نہیں. یہاں پر کون ضد ہے؟ متعلق ضد ہے. اور ضد کیسے بنے اس کا بیان عرض کر دیا میں نے. تو پس برادران دوسرا اشکال یہ ایک جملے میں کہ اگر آپ امارہ کو حجت سمجھتے ہیں اور امارہ ایک حکم لے کے آتی ہے اور حکم بھی مطابق واقع نہ ہو، تب فیما اخطا، یہ دوسری والی صورت میں دوسرا فرق کیا ہے؟ فیما اخطا، مطابق واقع نہ ہو. یعنی امارہ کا جو حکم ہے مطابق واقع نہیں ہے. مطابق واقع میں کیا تھا؟ وجوب ہے صلاۃ ظہر کے لیے، امارہ کہہ رہی ہے وجوب ہے صلاۃ جمعہ کے لیے. ہمارا حکم بھی لے کر آئیے. نمبر ایک، اس کا حکم مطابق واقع بھی نہیں ہے، یعنی خطا ہے ہمارا. اس صورت میں لازم آئے گا طلب الضدین، کہ شارع ایک ہی وقت میں ضدین کو طلب کرے. یعنی کیا مطلب؟ صلاۃ ظہر کو بھی اور صلاۃ جمعہ کو بھی. اور طلب الضدین مثل اجتماع ضدین محال. واضح الاولا، ٹھیک ہو گیا جی. پس اگر فرق کی بات ہے تو دقیق اس سب وضاحت کے بعد دو فرق ہیں محظور اول میں محظور ثانی میں. فرق اول یہ ہے، وہاں پر اجتماع ضدین آ رہا تھا، یہاں طلب الضدین. وہاں اجتماع ضدین ہے اور ضدین احکام ہیں، مضادت احکام کے درمیان ہے، حکم واقعی، حکم ظاہری. ٹھیک. جبکہ محظور ثانی میں ضدین کون ہے؟ متعلق احکام. یہ ہو گیا پہلا فرق. فرق دوم، پہلا والا محظور لازم آ رہا تھا فی جمیع الصور سواء یصیب الواقع او یخطئ الواقع. مطابق واقع ہو امارہ تو اجتماع مثلین، اور اگر خطا ہو تو اجتماع ضدین. یاد ہے؟ جبکہ دوسرا والا محظور صرف اس صورت میں آئے گا جب خطا ہو، جب امارہ مطابق واقع نہ ہو تو. خب اگر امارہ مطابق واقع ہو تو دوسرا محظور لازم نہیں آتا. تو پس دقیق دو فرق ہیں محظور اول اور محظور ثانی میں. ملاحظہ کیجیے عبارت. ثانیہا طلب الضدین فیما اذا اخطا، لازم آئے گا امارہ کے حجت ہونے اور امارہ کے مطابق حکم ثابت ہونے سے لازم آئے گا کہ ضدین کو شارع طلب کر رہا ہے. فیما اس صورت میں طلب الضدین لازم آئے گا اذا اخطا، جب یہ غیر العلم یعنی امارہ خاطئ ہو، مطابق واقع نہ ہو. وَأَدَّى إِلَى وُجُوب، خطا ہو یعنی کیا ہو؟ ادا الامارہ إِلَى وُجُوبِ ضد الواجب. واجب کون تھا؟ واجب واقعی صلاۃ ظہر، واجب واقعی صلاۃ ظہر. اس کی ضد کیا تھی؟ شاباش، صلاۃ جمعہ، اس کا وجوب. واضح؟ وَأَدَّى أي أَدَّى ظن أي امارہ یہ حکم دے کیا؟ وجوب صلاۃ الجمعہ التي هي ضد للواجب الواقعی أي صلاۃ الظہر. واضح؟ یہ ہو گیا محظور دوم. اور برادران محظور اول اور محظور دوم باوجود ہے کہ ان دونوں میں دقیق فرق تھا، لیکن ان دونوں میں ایک نقطہ مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں محال ہیں. اجتماع ضدین، اجتماع مثلین اور تصویب جو پہلے والے میں تھے، یہ تینوں محال ہیں. اس طرح طلب الضدین بھی محال ہے. ٹھیک. اب آتا ہے محظور ثالث. محظور ثالث بہت آسان ہے. آپ فرماتے ہیں محظور ثالث یہ ہے کہ وہ محال شوال نہیں ہے، قبیح ہے. مولا حکیم سے اس قسم کا کام قبیح ہے. شارع میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ ظہر واجب ہے، یعنی کیا مطلب؟ صلاۃ ظہر میں مصلحت ہے، یہ مطلب ہے نا. ٹھیک. امارہ آتی ہے اور امارہ کہتی ہے صلاۃ ظہر واجب نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ظن نے آ کے مصلحت کو فوت کروا دیا ہے، چھڑوا دیا ہے. یہ مطلب ہوا نا. واقع میں تھا کہ صلاۃ ظہر میں مصلحت ہے، ظن نے کہا جی صلاۃ ظہر واجب نہیں. کیا مطلب؟ کوئی مصلحت نہیں ہے. تو پس ظن کو حجت قرار دینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ شارع واقع والی مصلحت فوت کروا رہا ہے. تفویت المصلحہ، آسان لفظ. یہ مثال ہے کہ جب واقع میں واجب ہو اور امارہ نفی وجوب کر رہی ہو. پہلی مثال. مثال دوم، حرمت خمر. واقع میں لکھا ہوا ہے کہ خمر میں مفسدہ ہے، واقع میں لکھا ہوا ہے کہ خمر میں مفسدہ ہے. امارہ آیا، ظن آئی، اور ظن نے آ کر ثابت کر دیا کہ جی حرام نہیں ہے. حرام نہیں ہے.
اور شاعر نے کہا کہ زن کے مطابق عمل کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خمر کو پی سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ آپ ارتکاب کر سکتے ہیں مفسدہ کا۔ تو مطلب یہ ہے زن پہ عمل کو جائز قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ شارع خود اپنے ہاتھ سے مفسدہ واقعی میں داخل کر رہا ہے، القاء فی المفسدہ۔ واضح برادران، القاء فی المفسدہ۔ اور شارع حکیم سے یہ بعید ہے و باطل ہے و قبیح ہے، منہ محال قبیح ہے کہ شارع حکیم کسی عبد کو مصلحت واقعی چھڑوا دے اور اس کو مفسدہ واقعی میں داخل کر دے۔ تفویت المصلحت الواقعیہ یا القاء فی المفسدہ الواقعیہ من الشارع الحکیم باطل، منہ محال۔ ملاحظہ کیجیے عبارت۔ ثالث الامور، تیسرا اشکال یا تیسرا محظور، تفویت المصلحہ، بریکٹ میں لکھیں گے الواقعیہ، واقع میں جو مصلحت تھی وہ چھڑوا رہا ہے شارع زن پہ عمل کے ذریعے سے، او القاء فی المفسدہ، زن پہ عمل کے ذریعے سے مفسدہ میں داخل کروا رہا ہے، فی ما، کب؟ خود سرات کریں، فی ما ادى الى الامارہ الى عدم وجوب ما ہوا واجب، مثال اول کہ صلاۃ ظہر واجب تھی، اس کے اندر مصلحت تھی اور امارہ نے کہا کہ واجب نہیں ہے۔ جب امارہ وجوب کی نفی کرے اس شے کی جو واقع میں واجب تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ شارع آپ سے مصلحت چھڑوا رہا ہے، یہ تفویت المصلحہ کی مثال ہے۔ او عدم حرمت ما ہوا حرام، ہماری مثال میں خمر واقع میں حرام تھا، اس میں مفسدہ تھا، امارہ نے کیا کہا؟ عدم حرمت، امارہ نے کہا حرام نہیں، یعنی کیا مطلب کہ آپ خمر کو پی سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ القاء فی المفسدہ، مفسدہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَكَوْنِهِ مَحْكُومًا بِسَائِرِ الْأَحْكَامِ، یعنی حکم ظاہری نے آ کر وجوب کی نفی کی تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی حکم دیا ہوگا نا، یا اباحت دیا ہوگا یا کراہت دی ہوگی، بہرحال وہ حکم جو واقع میں تھا وہ نہیں دیا۔ واضح؟ کونہ بسائر محکوم بسائر الاحکام۔ الہنا برادران تم المحاذر الثلاثہ والجواب، یہ تین اشکالات ہیں اور نتیجہ ان کا یہ نکلتا ہے کہ امارہ سے تعبد کرنا یا ظن کو حجت قرار دینا، اس کا لازمہ ہے یا تو محظور اول جو کہ محال ہے، یا محظور ثانی جو کہ محال ہے، یا محظور ثالث جو درست ہے محال نہیں ہے لیکن باطل ہے۔ اور آپ نے کہا تھا ما لا یلزم من وقوعہ محظور فہو ممکن واقعا وقوعا، جس سے کوئی محظور لازم نہ آئے تو وہ ممکن وقوعی ہوتی ہے، اور جس سے محظور لازم آ جائے وہ ممکن وقوعی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ تین محظور لازم آتے ہیں، پس ظن پہ عمل کرنا تعبد بے امارہ شنو؟ غیر ممکن وقوعا۔ نتیجہ علی السطر، نقطہ علی السطر، خلص۔ جواب، آقا فرماتے ہیں کہ، اور برادران آسان لفظوں میں عرض کروں ایک جملے میں، یہ وہی والا مقام ہے جس کا وعدہ بار بار مصنف کرتے ہیں پیچھے۔ قط کی بحث شروع ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میں بتاؤں گا، میں عرض کروں گا، آنے والی ہے بحث انشاءاللہ آ رہی ہے، کیا بار بار کہتے رہے کہ بتاؤں گا کس طرح حکم ظاہری اور حکم واقعی یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ کیف یجتمع الحکم الواقعی مع الحکم الظاہری، ھذا ہوا حان الموعد، یہاں سے اب شروع ہو گئے۔ اصل میں سب اشکالات اسی فرض پہ ہے نا، ٹھیک۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب ذرا ان تین اشکالات کے بعد ہم جاتے ہیں پہلے علماء کے مبانی عرض کرتے ہیں۔ برادران یہ بحث بھی مفید ہے وہ مقدمہ عزیزہ جداً۔ اصولیین کے تین اقوال ہیں یا تین مبنا ہیں ظن کے بارے میں، امارہ کے بارے میں تین مبنا ہیں۔ صرف آج عنوان دیں گے اور ایک کی تفصیل بیان کریں گے، باقی دو کی تفصیل آنے والے درسوں میں ہوگی۔ مبنا نمبر ایک، جب شارع نے اس ظن کو، اس امارہ کو حجت کہا تو کیا مطلب ہے؟ واضح نا، قط تو حجت ہے ذاتاً، واضح۔ جب شارع کہتا ہے کہ ظن حجت ہے، یہ مطلب کیا؟ خبر واحد حجت ہے، ظن وہی خبر واحد، اجماع حجت ہے شارع کہتا ہے، شارع کہتا ہے ظواہر حجت ہے۔ جب شارع یہ حجیت دے رہا ہوتا ہے ظنون کو، تو اس وقت شارع کیا کر رہا ہوتا ہے اصل میں؟ ای شیء یجعل الشارع، بس یہ سن، کیا چیز جعل کرتا ہے شارع جب ظن کو حجت کر رہا ہوتا ہے؟ تو تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شارع صرف اور صرف حجیت جعل کرتا ہے۔ کیا مطلب حجیت جعل کرتا ہے؟ حجیت کیا شے ہے؟ کہتے ہیں حجیت حکم وضعی ہے،
اور حکم وضعی بھی جعل ہو سکتے ہیں جس طرح حکم تکلیفی جعل ہوتے ہیں. حکم تکلیفی تو جعل ہونا واضح ہے نا، یعنی شارع ایک شے کو وجوب دے دے، ایک شے کو حرمت دے دے، یہ حکم تکلیفی کو جعل کرنا. اور حکم وضعی مثال دیتا ہوں پہلے تاکہ قریب ہو جائے. ملکیت جعل کرتا نہیں کرتا شارع؟ زوجیت جعل کرتا نہیں کرتا شارع؟ یہ سب کیا ہیں؟ احکام تکلیفی ہیں کیا؟ نا، احکام تکلیفی تو 5 ہے نا بابا، وجوب و حرمت و کراہت و استحباب و اباحہ. یہ ملکیت کیا ہے، یہ زوجیت کیا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ احکام وضعیہ ہے. اور جس طرح یہ احکام وضعیہ ہیں اور شارع اسے جعل کر سکتا ہے، حجیت بھی حکم وضعی ہے. حجیت یعنی کیا مطلب؟ آسان لفظ میں بتایا جی، میں سمجھ نہیں آ رہی. منجزیت و معذریت، بار بار اس کو عرض کیا تھا. حجیت یعنی منجزیت و معذریت. شارع کیا مطلب جعل کر رہا ہے؟ شارع کہہ رہا ہے ایھا الناس، جس طرح علم اور قط تمہارے لیے ذاتاً حجت تھا، یعنی منجز ہے اگر مطابق واقع. منجز یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر مخالفت کرو گے تو استحقاق عقاب ہوگا. معذریت یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر یہ مطابق واقع نہ ہوا اور آپ سے اس پہ عمل کرنے کے باعث مصلحت چھوٹ گئی یا مفسدے میں پڑ گئے تو معذور قرار پائے گا. یہ تھا نا قط کے بارے میں. جس طرح قط کہتا تھا کہ میں حجت ہوں، یعنی کیا مطلب؟ منجز ہوں و معذر ہوں. شارع زن کے بارے میں ہو بہو یہی بات کہتا ہے کہ آج سے پہلے جو کچھ قط کے بارے میں تھا، حجیت، منجزیت، معذریت، ایھا الناس، آج کے بعد وہی سب کچھ میں زن کو عطا کر رہا ہوں. جو احکام، جو آثار، جو کام قط کرتا تھا، قط نہیں ہے آپ کے پاس، زن ہے، تو آج کے بعد شارع کے جعل کی برکت سے وہی سب احکام تمہیں ہو جائے. یہ ہے مطلب مبنی اول. تو پس مبنی اول میں کیا ہے؟ المجعول. دقیق عبارت یہ، المجعول فی مقام جعل الامارہ، المجعول هو الحجیہ بریکٹ میں ای الحکم الوضعی. وخلص مبنی اول. اس مبنی اول میں ایک چیز بہت واضح ہے. کیا برادران؟ کہ شارع اس زن اور امارہ کے مطابق کوئی حکم تکلیفی جعل. تو اب مجھے بتائیے سوال، اگر آپ کو سمجھ آگے مبنی اول تو آپ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. جب واقع میں لکھا ہو کہ صلاۃ ظہر واجب ہے مثلا، یا خمر حرام ہے، آسان کرتے ہیں، واقع میں لکھا ہے خمر حرام ہے، زن آ جاتا ہے اور زن کہتا ہے کہ خمر مکروہ ہے، یعنی زن کہتا ہے کہ خمر حرام نہیں ہے، واقع میں کہ حرام ہے، زن کہتا ہے خمر حرام نہیں ہے، تو ظاہر حرام نہیں تو مکروہ ہے، کوئی ایک چیز ہوگی نا. تو کیا زن نے کوئی آ کے الگ سے حکم ثابت کیا اس کے لیے اس مبنی کی بنیاد پہ؟ کیا کہتے ہیں؟ حکم ثابت نہیں کیا، یعنی زن اور امارہ آنے کے بعد بھی صرف ایک ہی حکم ہے، حکم واقعی. ہچی سب متفق ہیں اس پہ؟ کون سا؟ نا وہ تو ظاہری ہوتا ہے، دونوں ایک جگہ پہ ہوں، ایک باب سے ہوں. وہاں پہ حرمت ہے واقعی ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی تکلیفی ہوتا تو وہ حکم ظاہری کہلاتا. حکم یہاں پہ تکلیفی تو ہے کوئی نہیں، فرض یہ ہے کہ صرف شاباش. تو پھر کیا برادران؟ احسن. تو مبنی اول کے مطابق، او بابا جس طرح قط ہے، اگر قط کبھی خطا ہوتا نہیں ہوتا، قط کون سا معصوم ہے؟ قط کبھی مطابق واقع ہوتا ہے، کبھی مخالف واقع ہوتا ہے. اگر قط جب مخالف واقع، آپ کو قط ہو جاتا ہے کہ خمر حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، کیا ہے یہاں پر دو حکم اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک حرمت اور دوسرا کراہت میسر. قط جو ہے وہ صرف اور صرف طریق ہے واقع کے لیے، قط کوئی حکم تکلیفی نہیں دیتا. تو تماماً جس طرح قط حکم تکلیفی نہیں دیتا، بولتا ہے وہ مثلا کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے مکروہ ہے، اس کے اس مکروہ کو حکم نہیں شمار کیا جاتا. اس مکروہ یا اس مباح کے اگر لفظ بولتا ہے تو اس کو دراصل نفی حکم واقع شمار کیا جاتا ہے. بولنے میں آتا ہے کہ وہ دے رہا ہے کراہت قط، دے رہا ہے کراہت اباحہ، ٹھیک ہے بولنے میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں فی البین لا یوجد الا حکم واحد وہو الحکم الواقعی. واضح؟ تو پس اس مبنی کے مطابق امارہ اور زن جب آ جاتا ہے تو سرے سے کسی قسم کا کوئی حکم تکلیفی جعل نہیں ہوتا. لا یوجد فی البین الا الحکم الواحد وہو حکم الواقعی. مبنی اول. مبنی ثانی یہ کہ لا مجعول جو ہے امارہ کو جب جعل کرتا ہے شارع اور اس کو حجیت دیتا ہے، اس وقت اگرچہ اولاً و بذات تو حجیت کو جعل کرتا ہے، حکم وضعی کو.
اس شک تک یہ اول کی طرح ہے، لیکن یہ حکم وضعی تستتبع حکما تکلیفیا، تستوجب حکما تکلیفیا، تستلزم حکما تکلیفیا، یہ حکم وضعی حجیت یہ مستلزم ہوتا ہے ایک حکم تکلیفی کو۔ بن نتیجہ حکم تکلیفی آیا نہیں آیا؟ آ گیا، شاباش آ گیا۔ یہ ہو گیا ثانی، اس کی تفصیل آگے درسوں میں آئے گی۔ ثالث کہتے ہیں کہ نہ شارع سرے سے حجیت نہیں دیتا، بلکہ شارع امارہ اور ظن کے مطابق ایک مستقل حکم ظاہری جعل کرتا ہے، حکم تکلیفی ظاہری جعل کرتا ہے۔ بلکہ قدم اور جاتے ہیں یہ لوگ تیسرے والے، وہ کہتے ہیں مو فقط حکم تکلیفی بلکہ حکم تکلیفی نفسی جعل کرتا ہے۔ لیجئے کیا کر لیں گے، ایک واقع میں حکم نفسی ہے حرمت، اور شارع اس کے مقابلے میں ظن کے مطابق احسن حکم تکلیفی نفسی ظاہری باقاعدہ ظاہری جعل کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا تیسرے والا قول تماماً معاکس ہے قول اول کے، وہ کہہ رہے تھے سرے سے کوئی حکم تکلیفی ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں وضع ہی حکم جعل ہی حکم تکلیفی کیا ہے، اور حکم تکلیفی بھی ایسا جو در مقابل واقعی کے ہو، حکم تکلیفی مستقل منہ تابع شابہ۔ یہ جو ثانی تھا وہ تابع تھا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی۔ خوب ہم لمبا نہیں کرتے ثانی اور ثالث کو چونکہ وہ بعد میں آئیں گے۔ اب آتے ہیں کس کے اوپر، مبنی اول کہ جس کے مطابق ہم نے عرض کیا کہ شارع نے جب ظن اور امارہ کو جعل کیا تو صرف اور صرف حکم وضعی جعل کیا، یعنی کیا مطلب حجیت دی، اور آسان لفظوں میں عرض کیا یعنی جو آج سے پہلے قط کے بارے میں تھا نا بابا، قط کبھی بھی آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں ایک نیا حکم لے کر آیا ہوں، یہ حکم علاوہ از حکم واقعی ہے، نہ بابا، قط کہتے ہیں کہ میں راستہ ہوں حکم واقعی کا، اگر تو مطابق واقع ہو گیا تو منجز ہو جاؤں گا، اور اگر مطابق واقع نہ ہو تو معذر ہو جاؤں گا، میں کوئی الگ سے حکم تکلیفی لے کر مبنی اول۔ اب آئیں برادران، اگر ہم مبنی اول کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ امارہ کے باب میں شارع نے صرف حجیت کو جعل کیا، حکم تکلیفی جعل نہیں کیا، تو مسئلہ واضح ہے، یہ تینوں محظور لازم نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ان تینوں محظور میں ایک چیز فرض تھی، خصوصاً پہلے دو میں کیا فرض تھی کہ امارہ ایک حکم لے کر آیا ہے، جو میں نے بار بار عرض کیا تھا، یہ سب اشکال اول اشکال ثانی یعنی محظور و محظور ثانی یہ اس فرض کی بنیاد پہ تھا کہ امارہ ایک حکم تکلیفی لے کر آتا ہے، اور اب فرض اول میں کیا تھا، یہ حکم تکلیفی یا تو مطابق واقع ہوگا یعنی حکم واقع اور حکم تکلیفی مماثل ہوں گے اجتماعی مثلیں، یا مزاد ہوں گے، دو حکم ہے نا ظاہری اور واقعی تو اجتماعی ضدین، یا یہ حکم ظاہری جو امارہ لے کر آئے یہ واقعی کی جگہ پہ آ جائے گا اور واقعی ختم ہو جائے گا تصویب۔ یہ تھا پہلا اشکال۔ دوسرے اشکال میں بھی ہو بہو یہ تھا کہ ایک حکم جو صلاۃ ظہر کا وجوب واقع میں تھا، اور یہاں پر ایک حکم ظاہری لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے، صلاۃ جمعہ کا وجوب، تو پس اشکال اول اشکال دوم اس فرض پہ لازم آتے تھے کہ اگر ہم کہیں کہ امارہ الگ سے حکم تکلیفی ظاہری لے کر آیا ہے در مقابل حکم واقعی کے، اور جب ہمارا مبنی یہی ہے کہ ہمارا سرے سے کوئی حکم شکم لے کر نہیں آیا، جس طرح قط کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف طریق واقع تک، اگر مطابق ہوا تو بسم اللہ منجز، نہیں تو معذر ہو جاؤں گا، ہمارا بھی ہو بہو یہی کہتی ہے۔ اس صورت میں سرے سے وین اجتماع مثلین وین اجتماع ضدین، یہ اجتماع ضدین مثلین تصویب طلب الزیدین یہ سب تب آتے ہیں جب کوئی ثانی ہو، اذا لم یوجد فی المقام الا الحکم الواقعی فلا ثانی حتی یکون ہوا مماثل حتی یکون ہوا ضد حتی یکون ہوا صائب۔ ارجو واضح؟ هذا تمام الکلام، ملاحظہ کیجیے بارے۔ والجواب، جواب ان محاذیر کا، ان مدعی لزومہ، جس کے لازم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اشکال اول اشکال ثانی اور ثالث لازم آتا ہے، اما غیر لازم، یا تو وہ لازم ہی نہیں آئے گا جس طرح سے کہ انشاءاللہ اول اور ثانی لازم ہی نہیں آتا، او غیر باطل، ثالث کے بارے میں عرض کریں گے، اشکال ثالث لازم آئے گا لیکن وہ باطل نہیں کریں گے۔ ابھی فی الحال ثالث کو چھوڑیں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ الوجہ الاول، الوجہ الاول اشارہ الی مبنی اول، وذالک، پہلے مبنی بیان کریں گے، لأن التعبد بطریق غیر علمی، طریق غیر علمی یعنی کیا مطلب بابا، ظن امارہ پہ تعبد، انما ہوا بجعل حجیتہ فقط، یہاں پہ فل سٹاپ لگا دیں،
صرف اور صرف تعبد بزن کا مطلب کیا ہے؟ حجت قرار دیا ہے اس کو، نہ کہ اس کے مطابق کوئی حکم ظاہری کو جعل کیا ہے، بے جعل حجیت ہی والحجیت المجعولہ، یہ جو حجیت قرار دی ہے ہم نے کہا تھا دوسرے میں احسن تم، دوسرا کون سا جس میں کہا تھا کہ حجیت جعل کیا لیکن یہ حجیت تستتبعو، ہاں پہلے مبنی میں کیا ہے؟ حجیت جو جعل ہوئی ہے غیر مستتبع، واضح ملاحظہ کیجئے، والحجیت المجعولہ غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیۃ بحسب ما ادى الیہ الطریق، اور یہ جو حجیت مجعولہ ہے جو امارہ کے لیے قرار دی ہے، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کے مطابق احکام تکلیفیہ بھی وضع کیے جائیں اور جعل کیے جائیں، بحسب مادہ الیہ طریق، یعنی امارہ جو تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق، یعنی مؤدہ امارہ کے مطابق شارع حکم ظاہری اور تکلیفی کو جعل کرے میں سے صرف اور صرف اس کو حجت قرار دیے، بل انما تکون موجبتاً، تکون یعنی حجیت، موجبتاً لتنجز التکلیف بہ، یہ موجب ہوتا ہے حجیت کس چیز کا؟ کہ اس کے ذریعے سے، وہی آسان لفظ میں بار بار کر چکے ہیں، حجیت یعنی شنو؟ منجزیہ، منجزیہ فیما اصاب، جب آپ کا جو ہمارا ہے مطابق واقع ہو تو منجز کا مطلب ہے یعنی اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ کو عقاب کا استحقاق ہوگا، اور معذر کب ہوگا برادران؟ واضح ہے کہ جب مطابق واقع نہ ہو تو اس وقت آپ سے وہ واقع چھوٹ رہا ہے تو آپ کے لیے معذور بنے، انما تکون الحجیہ موجبتاً لتنجز التکلیف بے ای بے ہاں بے غیر طریق علمی، طریق غیر علمی، تکلیف جو کہ طریق غیر علمی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے اس کے منجز ہونے کا موجب بنتی ہے، اذا اصاب، واضح منجزیت تب ہوتی ہے جب طریق مطابق واقع ہو، وصحت الاعتذار ای موجبتاً لصحت الاعتذار بہی بالتکلیف الواقعی، دونوں میں تکلیف واقعی ہے، تکلیف واقعہ رہ چکے ہے ایک تکلیف یہاں پر، تکلیف واقعی سے معذرت صحیح کرنا بنتا ہے، یعنی موجب ہوتا ہے صحت اعتذار کا، کب؟ اذا اخطا، جب یہ ظن مطابق واقع نہ ہو، وَلِكَوْنِ صحت الاعتذار به یعنی بالتکلیف بجعل الحجیہ، نہیں بطریق غیر علمی، بجعل الحجیہ، به کی ضمیر کیا ہے؟ به کی ضمیر بجعل الحجیہ تکلیف کی طرف نہیں ہوگی، وصحت الاعتذار، اور اعتذار صحیح موجب ہوتا ہے کہ اعتذار صحیح ہو، بہی ہاں بجعل حجیہ، ٹھیک ہے جی ہاں، وَلِكَوْنِ مُخَالَفَتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ، یہ واضح تجری انقیاد جو ہم نے نہیں پڑھا، تجری کب ہوتی ہے؟ کہ جب یہ مطابق واقع نہ ہو، ٹھیک، اور آپ اس کا ارتکاب کر لیں، تجری، انقیاد کب ہوتا ہے؟ تب مطابق واقع نہ ہو، تجری و انقیاد دونوں تب ہوتے ہیں جب مطابق واقع نہ ہو، ارجو واضح لولا، وَلِكَوْنِ مُخَالَفَتِهِ تَجَرِّيًا وَمُوَافَقَتِهِ انقیادًا مَعَ عَدَمِ اصابتہ، تاکہ برادر سب کے لیے واضح ہو جائے، عرض کرتا ہوں، تجری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو امارہ ہے وہ مطابق واقع نہیں تھی، ٹھیک، مثلا اس نے آپ کو ثابت کیا شربۃ حرام، ظن نے کیا کہا شربۃ حرام ہے یعنی سگریٹ پینا حرام ہے، جبکہ واقع میں سگریٹ پینا حرام نہیں تھا، آپ نے مخالفت کی اس امارہ کی مخالفت کی، یعنی کیا مطلب؟ آپ نے سگریٹ پی لی، تو اسے کہتے ہیں تجری، آپ نے جو فعل انجام دیا ہے وہ اس نیت سے انجام دیا کہ میں شارع کی مخالفت کر رہا ہوں، اگرچہ وہ واقع میں مخالفت نہیں ہے، تجری۔ انقیاد کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے وہ مثلا شارع نے ایک چیز، امارہ نے ایک چیز کہا ہے کہ آپ کے لیے واجب ہے، فلاں چیز واجب ہے، مثال لیتا ہوں صلاۃ جمعہ واجب ہے، صلاۃ جمعہ واجب ہے، واقع میں نہیں تھی واجب، آپ نے اس پہ تعبد کرتے ہوئے نیک نیتی سے اس کو پڑھ دیا، تو اس صورت میں کیا کیا آپ نے؟ ایک ایسی شے کو انجام دیا جو واقع میں نہیں تھی، لیکن طوعاً و اطاعتاً آپ نے اس کو انجام دیا، تو یہ کیا انقیاد، یعنی آپ شارع کے سامنے منقاد ثابت ہوئے ہیں اور اس کے سامنے سرنگوں ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں تجری نے جرت کیا آپ نے، واضح یہ وَلِكَوْنِ مُخَالَفَتِهِ تَجَرِّيًا وَمُوَافَقَتِهِ انقیادًا مَعَ عَدَمِ اصابت الطریق الواقع، جب مطابق واقع نہ ہو ظن، اس صورت میں اس کی مخالفت، ظن کی مخالفت یعنی طریق کی مخالفت تجری، اور اس کی موافقت انقیاد کرے گا، کما ہوا یہاں سے تماماً وہی سب کچھ جو قط کے بارے میں آپ آج کے اس سے پہلے کہتے آئے ہیں، آج کے بعد سب وہ ظن کے بارے میں بھی کہیں گے،
کما ہوا شأن الحجہ غیر المجعولہ منو حجہ غیر مجعولہ قطع الذی ہوا حجہ غیر مجعولہ لا سلبا ولا اثباتا. واضح. بس جب کوئی حکم تکلیفی آیا ہی نہیں امارہ کے مطابق تو کہاں کا اجتماع و حکمین جو ضدین یا مثلین. فلا يلزم اجتماع حکمین مثلین او ضدین. یہ عبارت دقیق ہے. لا يلزم اجتماع حکمین اصلا فضلا ان یکونا ضدین و مثلین او شیء ثالث و رابع. سرے سے دو ہیں ہی نہیں کہ وہ دو مثل ہوں یا ضد ہوں. لا يلزم اجتماع حکمین اصلا ولا طلب الضدین ما کوشی ثانی فی المقام ولا اجتماع المفسدہ والمصلحہ ولا الکراہہ والارادہ کما لا یخفی. ارج واضح. واضح نا. خوب برادر یہاں تک ہم نے عرض کیا کہ مبنی اول کہ جس کے مطابق امارہ کے باب میں شارع صرف حجیت جعل کرتا ہے، یعنی بالکل اس طرح جو قط ہے طریق الواقع، اور ایسا نہیں ہے کہ امارہ کے مطابق کوئی حکم تکلیفی الگ سے وضع کرتا ہے اور جعل کرتا ہے. ماں اسی رچی جب یہ کہا تو آگے فرماتے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی مستشکل وہ جو ابن قبا کہتے ہیں بالکل درست ہے. پہلے دو اشکالوں سے تو آپ نے جان چھڑا لی. ہاں پہلے دو اشکال کیا تھے کہ دو حکم ہیں، ایک واقع میں اور ایک ظاہری میں. جب آپ نے کہا حکم ظاہری ہے ہی نہیں ہے تو آپ کی جان چھوٹ گئی، پہلے اشکال سے بھی دوسرے سے بھی. لیکن اشکال ثالث اس کا کیا جواب ہے؟ اشکال ثالث میں کیا ہے؟ یعنی واقع والی مصلحت چھوٹ رہی ہے، واقع والے مسئلہ کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں. تفویت المسئلہ الواقعہ القاء فی المسئلہ الواقع. یہ تو ہے کیوں کہ ظن نے مثلا ظن نے کہا برادران فی صورت عدم الاصابہ، ظن کہتا ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب، صلاۃ ظہر واجب نہیں ہے. یہ ظن نے امارہ نے کہا، حالانکہ خارج میں واقع میں کیا تھی؟ حسن واجب تھی. تو ظن نے آپ سے واقع والی مصلحت چھڑوا دی. تفویت المصلحہ یہ تو ہے. ٹھیک ہے کوئی حکم ظاہری نہیں آیا تھا امارہ کے باب میں، درست اسی مبنا پہ بات کر رہے ہیں. کوئی حکم ظاہری نہیں آیا، لیکن کم از کم اس نے آپ سے واقع والا حکم تو چھڑوا دیا کہ نہیں چھڑوایا؟ وہ تو چھڑوا دیا جب مطابق واقع نہ ہو. جب واقع والا حکم چھڑوایا تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ تفویت المصلحہ. یا مثلا اس نے کہا کہ شراب حرام نہیں جبکہ واضح واقع میں تھی، تو اس نے آپ کو القاء فی المفسدہ کروایا. تو پس یہ شارع حکیم سے بعید ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو حجت قرار دے جو اس سے واقع کی مصلحت چھڑوائے اور اس کو واقعی مفسدہ کے اندر داخل کروائے. جواب ذالک آغا فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں کوئی مشکل نہیں ہے؟ اشارہ گزرا ہے پیچھے، اشارہ پیچھے گزرا کہاں؟ بلا کسر. ہاں آغا کہتے ہیں پیچھے کہہ کر آئے ہو کسر و انکسار، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل میں مسئلہ مفسدت ہو دونوں، لیکن اگر کسر و انکسار ہے تو ماں مشکل. ٹھیک، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مصلحت اشارے کے پاس، اس کا نام ہے مصلحت التسہیل علی عباد اللہ. ان اللہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم اللہ تمہیں آسانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ جو مصلحت تسہیل علی عباد اللہ ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ واقع والے مفسدے پہ بھی غالب آ جائے اور واقع والے مصلحت پہ بھی غالب آ جائے. پس تفویت المصلحہ، شوف اخوانی نقطہ السطر، تفویت المصلحہ یا القاء فی المفسدہ قبیح علی الشارع الحکیم اذا لم یکن ہناک مصلحۃ اقوی مناطا منہما. اور فی المقام مصلحت تسہیل جو ہے وہ اقوی مناط ہے. ملاحظہ کیجیے عبارت، وَأَمَّا تَفْوِيتُ مَصْلَحَةِ الْوَاقِعِ أَوْ إِلْقَاء فِي مَفْسَدَةِ الْوَاقِعِ. اس امارہ پہ عمل کرنے کے نتیجے میں واقعیت کی مصلحت چھوٹے گی یا مفسدہ میں داخل ہو جائیں گے تو فلا محظور فی اصلاً، تو تفویت اور القاء میں کوئی محظور نہیں ہے. کب؟ اذا کان فی التعبد بالطریق، جب طریق غیر علمی یعنی امارہ پہ تعبد کرنے میں مصلحت موجود ہو اور مصلحہ غالبۃ علی مفسدۃ التفویت او الالقاء، واقع کی مصلحت کو چھڑوانے سے زیادہ اور واقع کے مفسدہ میں داخل ہونے سے زیادہ ایک مصلحت ہے شارع کی، وہ مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں مصلحتوں کی فعلیت ختم ہو جائے. مصلحت مفسدہ بالنتیجہ لا یلزم اول ولا یلزم ثانی ولا یلزم ثالث. بس مبنی اول کے مطابق جو ہے سرے سے سالبہ بنت فاعل موضوع ہے، مسئلہ انتہائی آسان ہے. اصل مارک آئے گا کب؟ مبنی ثانی اور ثالث میں، جب آپ کہتے ہیں کہ حکم ظاہری تکلیفی جعل ہوا ہے، وہاں پر آپ اس کا حل کر کے دکھائیں کہ کیا ہوگا. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم.